دوسری چیز غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ ایک تو کم کھاؤ، دوسرا کم سو، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نیند تو بہت زیادہ ہونا ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے زندگی کا۔ ہر چیز جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجئے، اور یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، جینے کے لیے کھاتے ہیں، تو جینے کے لیے کھانے کی جتنی ضرورت ہے اتنا کیجئے، جینے کے لیے سونے کی جتنی ضرورت ہے اتنا سوئیے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے لیے جیسے بولا نا فضول کاموں سے بچتے ہوئے فروٹفل کاموں میں، فائدہ بخش کاموں میں کام کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آخری دو حصے آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مخلوق سے دور کرے، تنہائی اختیار کرے، اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آدمی اگر اکیلا ہو تب بھی تنہا نہیں ہے۔ آج میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اگر آدمی اکیلا ہو آج کے دور میں تب بھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، وہ سینکڑوں سے جڑا رہتا ہے، اور وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو تنہا رکھنا نہیں چاہتا۔ اور آج لوگ اپنے آپ کو اس راستے پر اتنا ڈال چکے ہیں کہ وہ اگر فون بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ نہ آئے تو بے چینی محسوس کر رہے ہیں، بے قراری محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہے، واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے، سوشل میڈیا نہیں چل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے۔ ارے آپ سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا جانے والا ہے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، آپ سے آپ کے اولاد کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، آپ کے والدین کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ان کے لیے وقت دیجیے، اپنے آپ کو دنیا سے کبھی تو الگ کیجئے، کچھ وقت ایسے گزاریے کہ جو آپ اور آپ کے رب ہو، وہ تنہائی کا وقت تو ہو۔ وہ تنہائی ختم ہو گئی ہے، وہ مراقبے کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس کو زندہ کرنا ہوگا، اسے اپنی زندگی میں پھر لانا ہوگا، وہ فون کو بند کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اپنے رب سے جوڑنا ہوگا۔ یہ چیز کو سوچئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے کٹیں، رب سے جڑیں، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ روزے کی اور نماز کی پابندی کر جائیں۔ سالک کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم طریقت پر چلنے والے ہیں تو نماز و روزے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، کہ شریعت ہی ہے۔ تو غریب نواز سرکار تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کے حکم سے لائے ہیں، اسی لیے آپ کو عطائے حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ عطائے حبیب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، جو آپ حکم سے تشریف لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں۔ آج ہماری یہ توفیق نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی فکر، اتنی سوچ نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے گھر سے مسجد کو جائیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کر ایک غیر ملک میں تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت ملے، لوگوں کو اللہ کی پہچان ملے، اور وہ صحیح راستے پر آ جائے۔